البرٹ آئنسٹائن خود بھی یہ بات جانتے تھے کہ ان کا دماغ باقی لوگوں سے مختلف ہے، اسی لیے انہوں نے نصیحت کر رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی آرگن پہ ریسرچ نہ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ انسٹرکشنز دے رکھی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا دیا جائے اور بچی کچی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جو آئنسٹائن نہیں چاہتے تھے۔ آن ٹی وی کی ویڈیو سے رہیں ہر دم باخبر۔ 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کا انتقال دل کے پاس ایک بلڈ ویسل کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا۔ جب آئنسٹائن سے سرجری کا پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ زندگی کو آرٹیفیشل طور پہ جینے کا کوئی مقصد نہیں، میں نے اپنا بیسٹ دیا ہے، اب جانے کا وقت ہے۔ پرنسٹن ہاسپٹل میں جب آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو آٹوپسی کے لیے ڈاکٹر تھامس ہاروی کو بلایا گیا، جو کہ ایک پیتھولوجسٹ تھے، یعنی کہ پوسٹ مارٹم کے ایکسپرٹ۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی یہ جاننا چاہتے تھے کہ کس وجہ سے آئنسٹائن اتنے جینیس تھے، اسی لیے انہوں نے آئنسٹائن کی نصیحت کرنے کے باوجود آئنسٹائن کے برین کو چرا لیا اور بھاگ گئے۔ لیکن بعد میں جیسے تیسے کر کے ڈاکٹر تھامس آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے آئنسٹائن کے برین پہ ریسرچ کرنے کے لیے پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن صرف اسی شرط پہ کہ آئنسٹائن کا برین صرف ریسرچ پرپس کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی نے نہ صرف آئنسٹائن کا دماغ چرایا بلکہ آئنسٹائن کی آنکھوں کو بھی نکال لیا اور انہیں ہنری ابرامس کو دے دیا، جو کہ آئنسٹائن کی آنکھوں کے ڈاکٹر تھے۔ آئنسٹائن کا دماغ مرنے کے 7.5 گھنٹوں کے اندر نکال لیا گیا۔ پرنسٹن ہاسپٹل کو جب ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ڈاکٹر تھامس ہاروی کو اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور ہاروی آئنسٹائن کے برین کو لے کے پینسلوینیا کے شہر فیلاڈیلفیا چلے گئے۔ اب ڈاکٹر تھامس ہاروی جو کہ صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے، ان کے پاس دنیا کے سب سے بڑے جینیس کا برین موجود تھا۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی نے آئنسٹائن کے برین کی کچھ پکچرز لیں اور پھر اس برین کو 240 پیسز میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ جار میں پریزرو کر کے اپنی بیسمنٹ میں چھپا دیا اور سیلوئیڈین نامی سلوشن میں 40 سال تک پریزرو کر کے رکھا۔ آئنسٹائن کے برین کو لے کے ہاروی کی اپنی بیوی سے بھی بہت جھگڑے ہونے لگے اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ہاروی کی بیوی آئنسٹائن کے برین کو اٹھا پھینکنے کی دھمکی دینے لگی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر تھامس ہاروی اس برین کو لے کے کینسس کے شہر وچیٹا چلے گئے اور ایک بایولوجیکل ٹیسٹنگ لیب میں میڈیکل سپروائزر کی جاب کرنے لگے، جہاں انہوں نے آئنسٹائن کے برین کو ایک باکس میں رکھ کے بیئر کولر کے نیچے چھپا دیا اور وہ اپنے فارغ وقت میں اس برین کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن کئی سال گزرنے کے باوجود بھی ہاروی نے آئنسٹائن کے برین پہ کچھ خاص ریسرچ نہ کی۔ لیکن ڈاکٹر تھامس ہاروی نے ایک عقل مندانہ کام یہ کیا کہ آئنسٹائن کے برین کو دنیا کے مختلف نیورو سائنٹسٹ کو بیچ دیا تاکہ اس جینیس کے برین پہ ریسرچ کی جا سکے۔ پھر 1985 میں یعنی آئنسٹائن کے برین چوری ہونے کے تقریباً 30 سالوں بعد ایک سٹڈی پبلش کی گئی۔ آئنسٹائن کے برین کا وزن کرنے پہ معلوم ہوا کہ آئنسٹائن کا برین صرف 1230 گرام کا ہے، جو کہ آئنسٹائن کی ایج کے ایک عام انسان کی نسبت بہت کم تھا۔ اس کی ایک وجہ آئنسٹائن کے برین میں نیورونز کا اچھا فلو تھا۔ ایک اور سٹڈی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آئنسٹائن کا برین عام انسانوں کے مقابلے میں 15% زیادہ بڑا تھا اور ان کے برین کا پیٹرن بھی عام انسانوں کی نسبت مختلف تھا۔ لیکن ایک سوال جس نے سائنسدانوں کو ابھی تک حیرت میں ڈال رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا آئنسٹائن کا دماغ پیدائش کے وقت سے ہی ایسا تھا؟ ریسرچ کرنے پہ معلوم ہوا کہ آئنسٹائن نے عام بچوں کے مقابلے میں لیٹ بولنا شروع کیا، جس کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کافی پریشان تھے۔ ان کے پیرنٹس کو لگتا تھا کہ شاید آئنسٹائن بول نہیں سکتے، لیکن پھر ایک رات فائنلی آئنسٹائن نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا کہ سوپ کافی گرم ہے۔ آئنسٹائن کو ینگ ایج سے ہی میتھ اور فزکس میں بہت انٹرسٹ تھا۔ ان کے ایک ٹیچر کے مطابق 12 سال کی عمر میں ہی آئنسٹائن نے ان کی بک سے اپنے جیومیٹری کے سارے کانسیپٹس کلیئر کر لیے۔ چونکہ آئنسٹائن کا پیشن جیومیٹری اور الجبرا میں بہت زیادہ تھا، اسی لیے وہ 12 سال کی عمر میں ہی سمجھ گئے کہ نیچر اور یونیورس کو میتھمیٹیکل سٹرکچر کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کہا کرتے تھے کہ وہ گاڈ کی سوچ کو میتھمیٹیکل وے میں سمجھنا چاہتے ہیں،
आइंस्टाइन 14 साल की उम्र में ही इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस को मास्टर कर चुके थे। फिजिक्स और मैथ्स आइंस्टाइन को इतना पसंद था कि वो हमेशा इन दोनों सब्जेक्ट्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया करते थे। आइंस्टाइन एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते थे जो 1 इंच से ज़्यादा लंबी ना हो और वो पूरे यूनिवर्स के फिजिकल लॉस को अपने अंदर समेटे हुए हो, और यही इनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। अपने सवालों के जवाबात ना मिलने की वजह से आइंस्टाइन खुद इनका जवाब तलाश करने की कोशिश किया करते थे, और ब्रेन का इस कदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज़ करने की वजह से ही आइंस्टाइन का ब्रेन आम लोगों से मुख्तलिफ बन गया, ना कि पैदाइशी तौर पे ऐसा था। आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी फिलाडेल्फिया में मौजूद द मटर म्यूजियम में बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ सवाल ये आता है कि आइंस्टाइन की आंखें कहाँ हैं। कहा जाता है कि आइंस्टाइन की आंखें आज भी न्यूयॉर्क में एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स में मौजूद हैं, और अक्सर ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि वो नीलामी के लिए तैयार हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ।